اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں سب سے پیارا عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز صرف ایک رسم یا دعوت نہیں، یہ تو ایک الہی ملاقات ہے، ایک روحانی کنیکشن ہے بندے اور رب کے بیچ۔ وقت پر نماز کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں، بلکہ اسے اسی وقت ادا کرنا ہے جس وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، چاہے وہ فجر کی ٹھنڈی ہوا ہو، ظہر کی، دوپہر کی یا عشاء کی رات۔ جب کوئی بندہ اللہ کی پکار یعنی اذان پر فوراً اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی بات ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، نہ کہ موبائل، ٹی وی، بزنس یا نیند۔ سوچنے والی بات، سوچیے اگر کوئی بڑا افسر یا راشٹرپتی آپ کو روز 5 بار ملنے بلائے اور آپ ہر بار دیر یا بنا بتائے منع کر دے تو کیا وہ آپ سے خوش رہے گا؟ اب سوچیے اللہ رب العالمین جسے نہ نیند آتی ہے نہ غفلت ہوتی ہے، وہ آپ کو دن میں 5 بار ملنے بلاتا ہے اور آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ نماز اللہ سے ملنے کا وقت ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے۔ اس وقت آپ اپنے گناہ کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ گناہ سے بچاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب انسان پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو خود بخود گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، روح اور دل کو سکون ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت دل کو ایک عجیب اطمینان اور روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت کی نجات کا ذریعہ نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں نماز کو آخرت کی پہلی سیڑھی بتایا گیا ہے، یعنی قبر کی تنہائی، خوفناک اندھیرا اور آخرت کی سخت جواب دہی، ان سب سے محفوظ رہنے والا اصل ذریعہ ہے نماز۔ قبر میں جب منکر اور نکیر سوال کریں گے، کون ہے تیرا رب، کیا ہے تیرا دین، کون ہے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب انسان کے جواب اور حوصلہ نماز سے طاقت پائیں گے۔ قبر میں نماز کی حفاظت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے نماز کو دنیاوی کاموں سے اوپر رکھا ان کی قبر روشنی سے بھر جاتی ہے۔ نماز قبر کے عذاب کو ڈھال بن کر روکتی ہے۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر جنت کے باغ جیسی بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن کا منظر۔ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ سورج سر کے پاس ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ماں اپنی اولاد کو چھوڑ دے گی، ہر کوئی اپنے اعمال کا حساب دینے میں الجھا ہوگا اور سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز پاس ہو گئی تو آگے سب آسان، اگر نماز میں ناکامی تو باقی اعمال کا حساب بھی بے قدر ہوگا۔ سوچنے کی بات، آج ہم دنیاوی انٹرویو کی تیاری مہینے کرتے ہیں، لیکن اس دن کی تیاری کے لیے ہم نماز تک نہیں پڑھتے۔ اگر نماز صحیح نہیں تو روزہ، حج، زکوٰۃ سب ادھورے رہ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ نماز ایک تحفہ ہے جو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود دیا۔ یہ سیدھا اللہ سے ملاقات کرنے کا وسیلہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو قبر کی تنہائی کو جنت کی روشنی میں بدل سکتی ہے۔ رزق اور برکت میں اضافہ۔ نماز کی برکت۔ نماز صرف آخرت کی تجارت نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی سنوار دیتی ہے۔ نماز اور برکت کا رشتہ۔ جب آپ دن میں 5 بار اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ رب آپ کو ایسی راہ دکھاتا ہے جہاں ہر مشکل آسان اور ہر قدم مدد ملنے لگتی ہے۔ نماز چھوڑنے کا انجام ایک خطرناک انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ قبر اور آخرت میں حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح نہیں نکلی تو باقی عمل بھی صحیح ہوں گے۔ مطلب اگر نماز نہیں پڑھی تو روزہ، حق، زکوٰۃ، دان سب ادھورے ہو جاتے ہیں۔ نماز بنیادی ہے، اعمال اس پر کھڑے ہیں۔ اگر بنیادی ہی نہیں تو عمل کی عمارت کیسے ٹکے گی؟ نماز چھوڑنے والوں کی قبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ سانپ بچھو بھیجے جاتے ہیں جو انہیں صبح اور شام ڈستے ہیں۔ ان کی قبر اندھیرے میں بھر جاتی ہے اور انہیں کوئی سکون نہیں ملتا۔ آپ کے لیے شیخ تفصیل اور اثردار انداز میں، نماز کوئی بوجھ نہیں، یہ تو روح کی خوراک ہے۔ ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم کمزور نہ ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روح کیا ہونی چاہیے؟ روح کی خوراک نماز ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل خالی، بے چین اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بھلے ہی شریر سے وہ تگڑا ہو۔ روح کا بھوکا انسان کبھی سکون نہیں پاتا، چاہے وہ کروڑ کمائے۔ نماز آپ کو دنیا میں بھی نور دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ نماز صرف جنت کی چابی نہیں، یہ دنیا کی بھی انسان کے چہرے پر نور لاتی ہے۔ جو بندہ وضو کرتا ہے اس کا چہرہ چمکتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے اس کے ماتھے عزت کی ریخا ہوتی ہے، جو وقت پر نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو صفائی اور سیرت سے بھر دیتا ہے، اور آخرت میں یہی نماز وضو کی چمک روشنی بن کر پل صراط پر ساتھ چلے گی۔ سجدہ کر کے دیکھو، دنیا کی ٹینشن ہلکی ہو جائے گی۔ جب آپ اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہیں تو آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اور جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کی پریشانیاں، ٹینشن، بوجھ سب اس سجدے میں ہلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ سب کچھ اس رب کے حوالے کر دیتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وضو کر کے دیکھو، جیسے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ وضو صرف پانی سے دھونا نہیں، یہ گناہوں کی دھلائی ہے۔ آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، ہر انگ سے صاف ہو کر جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جیسے وہ پوری کائنات سے ٹک کر صرف اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ یہی جڑاؤ سکون، اطمینان اور نجات کا راستہ ہے۔ آج ہی اپنے دل کو ٹٹولیے، 1 منٹ رکیے اور اپنے دل سے پوچھئے، کیا میں واقعی میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ توڑ رکھا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی توبہ کیجیے، ابھی سے شروع کیجیے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت طے نہیں، قبر تیار ہے، حساب کی گھڑی نزدیک ہے، اور اس دن صرف وہی بچیں گے جو نماز کے پابند ہوں گے۔ نماز صرف فجر نہیں ہے، یہ تو جنت کی چابی ہے۔ اگر یہ کھو گئی تو جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا نماز کے بارے میں کچھ وصیتیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔